الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی پر یہ پروگرام دین اور دنیا کے نام سے ہر ہفتے اتوار کے روز 6 سے لے کر 7 بجے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، یعنی جس وقت یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو اس وقت ہم یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ ہمارے ساتھ لوکل نمبر کال کر کے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات جو باقاعدگی سے اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ اپنی خوابیں ہمیں سنا سکتے ہیں اور اس کی تعبیر اور تدبیر اس پروگرام میں آپ کو سنائی جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی کسی قیمتی رائے سے ہمیں مطلع کرنا چاہیں تو ہم آپ کی رائے اس وقت سن سکتے ہیں اور اس پر اگر تبصرے کی ضرورت ہو تو تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ وساوس کے مریض ہیں، جنات کی صورت میں، جادو کی صورت میں، تعویذات کی صورت میں جو مسائل اور ہم لوگ جو الجھے رہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے بات کرنی ہو، مشورہ لینا ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایک فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت جب رابطہ قائم کرتے ہیں تو جواب آپ کو اسی پروگرام میں مل جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے ناظرین سامعین کرام جو اس وقت گھروں میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوال اور اس کا جواب سن لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں جو فون نہیں کر سکتے
اور رابطہ نہیں قائم کر سکتے تو دوسروں کے سوال سے اپنے آپ کو سمجھنے اور زیادہ معلومات کے شیئر کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ میں نے پچھلے چند مجلسوں میں آپ کے سامنے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ ہم کو ملا ہے، ہم اس دین کے محافظ ہیں، ہم اس دین کے حفاظت اور اس دین کو ہم لے کر چلنے والے ہیں۔ اس دین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دین ہمیں وراثتاً ملا ہے۔ بہت سارے ساتھی جو اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہ دین کیسے ملا؟ تو یہ دین ہم کو وراثتاً ملا کہ ہمارا خاندان میں یہ دین چلا آ رہا تھا، یہ ایمان موجود تھا، اور وہاں سے ہم کو یہ ایمان ہمیں ملا ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایمان ہم آنے والی نسلوں کو، آنے والی جنریشن کو ہم یہ دین دے کر کے جائیں۔ تو یہ ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ یہ دین اور مذہب ہم نے اپنے خاندان سے، اپنے والدین سے لیا ہے، اپنے کنبے سے، اپنے معاشرے سے ہم نے لیا ہے، اور یہ دین ہم نے آگے دینا ہے۔ یہ بس ہماری پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہونا چاہیے۔ بہت سمپل سی بات ہے، اس میں کسی عالم یا کسی پیر یا کسی گدی نشین کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ایک مسلمان، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی محکمے میں کام کرتا ہو، تو یہ ایک مشترک ذمہ داری ہے۔ اور وہ کیا کہ ہمیں دین ملا، اور یہ دین ہم اپنے پچھلوں کو دے کر کے جائیں۔ اس پر ہم کسی طرح کا کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کہ چلو کچھ دیں گے اور کچھ نہیں دیں گے۔ دین کے معاملے میں بات صاف ستھری ہے، بہت کلیئر ہے کہ ہم کو دین ملا ہے وراثتاً، اور یہ دین ہم نے آگے دینا ہے۔ بس یہ دین بدلے گا بھی نہیں، یہ دین صاف ستھری حالت میں ہے، اصلی ہے، اوریجنل ہے، پیور ہے، صاف ستھرا ہے۔ جی کیوں کہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اس کے اندر موجود ہے۔ نہ انہوں نے بدلنا ہے، نہ ان کے دین نے بدلنا ہے۔ اب آپ کے بعد یہ جتنا زمانہ ہے، یا یہ دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر دین مصطفیٰ نہ ہوا تو پھر قیامت ہے۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے، اور ہمیں جس عمر کی بھی ہو، جی جس طبقے سے ہمارا تعلق ہو، یہ فکر اور یہ سوچ ہمیں لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو یہ چیز بھی دیں، وہ چیز بھی دیں، اس طرح کا مکان بنا کر کے دیں۔ یہ ساری چیزیں یہ دنیا کی ضروریات میں سے ہیں، مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا ہر ایک کا ذہن یہ بنائیں اور ڈسکس کریں کہ ہم جہاں بھی ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، دفتر میں ہو، باہر ہو، سڑک پر ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، ہر حال کے اندر یہ ہمارا دین جو ہے وہ اصل ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میری جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں، بدن سے میں جتنی عبادت ادا کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، تو یہ ساری کی ساری بدن سے باتیں ہیں۔ اور کئی مال کی باتیں ہیں کہ مال دیا جاتا ہے
اللہ کو خوش کرنے کی خاطر کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے اپنا غصہ ہٹا لے اور اللہ کی رضا حاصل کر لیں، تو یہ فرمایا للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو دین ہمیں ملا ہے اور دین ہم نے یہ وراثتاً حاصل کیا ہے، اور جب ہم نے وراثتاً حاصل کیا ہے تو ہم نے آگے دینا ہے۔ اس وراثت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس وراثت کو ہم کم نہیں سمجھ سکتے، یہ بہت بڑی قیمتی وراثت ہے، اور مذہب والوں کے پاس یہ چیز موجود نہیں، ہمارے پاس ہی موجود ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ جو وراثت کے ہمیں دین ملا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو یہ وراثت ملا کرتی تھی، مگر خاتم النبیین، پیغمبروں میں سے سب سے آخری پیغمبر خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے اور بھیجے گئے آخری زمانے میں، اب اس کے بعد کسی نئے پیغمبر کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ کسی اور کو اب نبوت نہیں دی جائے گی۔ جی، اس پیغمبر کا یہ دین ہے، اور یہ دین بڑا قیمتی ہے، اور ان کا یہ دین ہم کو وراثت میں ملا، پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ وہ تو نبیوں کو اولاد کو ملا کرتا تھا، لیکن چونکہ یہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو اب صرف اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ دین نہیں ملا، بلکہ پوری امت کو وراثت میں یہ دین مل چکا ہے۔ یہ اعجاز ہے، یہ کرشمہ ہے، یہ ترہ امتیاز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین وراثتاً پوری امت کو دیا، اور پوری امت اس دین کو آگے دے رہی ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد یہ وصیت فرمائی، اور اسی طریقے سے ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو ان کا خاندان پھیلا ہوا تھا، پھیلے ہوئے خاندان، 12 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ایک حضرت بنیامین تھے، اور باقی اور بھائی بھی سارے کے سارے، سب کو ان کو اکٹھا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جن کے صرف 12 بیٹے ہوں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہوں، اور آگے پھر ان کی اولاد، اور پھر ان کی اولاد کی اولاد، تو آپ اندازہ لگا سکتے کتنا بڑا خاندان ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے پورے خاندان کو اکٹھا فرمایا، تو اکٹھا فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ جی، ایک ہم اس وقت کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، امام صاحب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ، شکر اللہ کا۔ امام صاحب ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، کہ جی کسی کو بہت غصہ آتا ہے نا، تو غصے کے لیے کہ اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور جی دوسرا میاں بیوی میں اس میں صحیح پیار کے لیے یہ بتائیں کہ کیا کوئی پڑھے کہ وہ ان میں بھی پیار ہو جائے۔ تیسرا بچہ ہے چھوٹا، تو وہ بیمار ہوتا ہے اکثر، اور اکثر بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹائم وہ اتنی چھیڑ پکڑتا ہے کہ سب کچھ ہم اس کے اوپر پڑھ کے پھونکتے بھی ہیں، صدقہ وہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ گھنٹے 2 تک اس کی یہ کیفیت رہتی ہے۔
जिस वक्त हम पढ़ते हैं ना कुरान पाक या कुछ पढ़ते हैं, बच्चा चीखें मारते हैं, आगे से कहते हैं कि ना पढ़ो, उसको खुद कहेंगे तुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, पढ़ना उसको भी आता है, इस्लामी स्कूल में पढ़ रहा है, 4 साल का है, लेकिन उसको पूरी आयतुल कुर्सी, नमाज, अजान देते हैं स्कूल में, चारों जी। कुल उसको आते हैं, सारा कुछ आता है, लेकिन उस टाइम इतनी छेड़ पकड़ता है ना कि जो भी मुझसे पढ़ के फूकते हैं तो वो आगे से चीखें मारता है कि ना करो ना, सही। तो उस सामने पता चल जाता है कि इसकी कैफियत जो है बदली हुई है। हाँ हाँ जी, तो अभी अगर आप जवाब दे दें मौलाना साहब तो फिर सुन लेंगे हम लोग। इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह जी। दुआओं में भी याद रखें आप जी। इंशाअल्लाह ज़रूर आपके लिए बहन दुआ भी फरमाएंगे। और आपका हमने जी एक और कॉल लिया है जी, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आप खैरियत से हैं? बस नो साहब खैरियत नहीं है, पिछले दिनों में एक हफ्ता और मेरी बहन फौत हो गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक 2 महीने पहले मेरे बहन हुई फौत हो गए थे, तो दो महीने बाद बहन फौत हुई और इधर से पूरी नहीं कर सकी। जी तो मैं आपसे इंतजार करती हूँ कि आप उनके लिए दोनों मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। जी इंशाअल्लाह ताला जी जी उनके लिए। जी। तो मैंने दो तीन ख्वाब देखे हैं, तो जी आपकी तबीयत, एक ख्वाब तो मैंने देखा कि एक सफेद रंग का बड़ा लंबा धागा है, जी बहुत बारीक सा, और उसके दरमियान में एक छोटी सी गिरा बंधी हुई है। धागा और गिरा है जी। जी बिल्कुल बारीक सी गिरा बंधी है, मैं उसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ। जी और दूसरा ख्वाब ये देखा कि मैं आपको बार बार वो अपने जानवरों के बारे में बताती हूँ जी कि मैंने एक और 3 जानवर पाले थे। एक जो सबसे बड़ा जानवर था वो भी बिच थी, तो उसको मैं गोद में उठा लेती हूँ तो उसके वो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलना शुरू हो जाती है। जी वो पानी को माँ करके पानी मांगती है, तो मैं उसके पानी उसके होठों से जी लगाती हूँ। जी तो इसके अलावा एक और ख्वाब देखा है कि ये कल ही मैंने देखा है कि एक बड़ा सा कमरा है, जी वहाँ मेरी बहन जो फौत हो गई है वो और बहन हुई, जी और जो एक भाई मेरे फौत हो गए, वो तीनों उस बड़े से कमरे में रजाइयों के अंदर लेटे हुए हैं, जी बिस्तर को बेड के ऊपर लेटे हुए अपने अपने में। तो मैं जाती हूँ, एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ होती है, तो मैं खड़ी होती हूँ, एकदम मेरे बहन हुई उठ के, तो मैं अपने बिस्तर चटाई नीचे बिछाती हूँ, तो मेरे बहन हुई उठ के उस पे लेट जाते हैं। मैं हैरान परेशान होती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कहाँ अब लेटूंगी, इन्होंने मेरी जगह ले ली है। तो वो छोटी बच्ची होती है, उसको मेरी बहन अपने साथ ले लेती है, अब बिस्तर में लिटा के उसको बड़े प्यार से सुलाने की कोशिश कर रही होती है। तो बराए मेहरबानी ख्वाबों के जवाब दे। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो हमारी पहली बहन ने ये अर्ज़ किया कि उनको बहुत गुस्सा आता है, उसका इलाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुस्से के बारे में है तो यही है कि आप तेज़ चल रहे हैं तो आहिस्ता चलें, और अगर खड़े हो तो आप जो है वो बैठ जाएं, तो बैठे हुए हो तो आप जो है वो ये है कि लुसूक बिल अर्ज़, ज़मीन की तरफ आते जाएं, ज़मीन के साथ मिलते जाएं, ज़मीन से और करीब होते जाएं। ये अपने बदन के अंदर इस तरह की तब्दीली पैदा फरमावें। पानी पी लिया जाए अल्लाह ताला का नाम ले कर के, तो इंशाअल्लाह ताला ये हिकमत अमली गुस्से के अंदर हालत में इन चीज़ों को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो गुस्से का इलाज होता जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ज़हन बना ले ये चीज़ गुस्से की है, चाहे इंसान नरमी से बात क्यों ना करे, लेकिन अगर उसके अंदर इंतकाम मौजूद है तो गुस्से का माना सिर्फ शोर करना ही नहीं होता है। इंसान की सोच हो और एतदाल वाली सोच न हो तो वो सोच भी एक गुस्से की अक्कासी कर रही होती है। तो चाहे गुफ्तगू में, चाहे फ़ैसला करने में, या इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज के अंदर तब्दीली आती हो तो ये अमली तौर पर तब्दीली कर ले, इस नीयत के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज बताया है और मुझसे ये गुस्सा दूर हो जाए, और कहीं इस गुस्से में मैं ऐसा काम न कर लूँ जो अल्लाह ताला को
پسند نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں غصہ نہ ہو جائیں، تو اس نیت کے ساتھ یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے غصے کا علاج ہوتا جائے گا، غصہ جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی پی لیں، تو اس پانی پینے کی وجہ سے، اور پانی بھی پیا جو جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے کے مطابق اس کو پیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ غصے کا علاج جو ہے وہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں کو کامیاب فرمائے کہ آپ نے یہ غصے کو محسوس کیا اپنی طبیعت میں اور اس کے علاج کی آپ فکر مند ہوئی۔ تو پہلا علاج اس کا یہیں سے شروع ہو گیا کہ آپ فکر مند ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو دور کرنا ہے۔ ہر چیزوں کا جواب غصے کے ذریعے سے نہیں ہوتا، غصہ مسائل کو اینڈ نہیں کرتا، غصے کی وجہ سے مسائل اور پیدا ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ یہ مسائل کو اور زیادہ موقع دیتا ہے، اس سے الجھنیں ختم نہیں ہوتی، زیادہ الجھنیں آتی ہیں۔ تو انسان خود بھی سوچے کہ جو میں غصہ کر رہا ہوں تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیا اس سے کام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، نہ کام ہوگا نہ مسئلہ حل ہوگا، مزید پریشانی کا ذریعہ بنے گا، مزید مسائل پیدا ہوں گے اور مزید مسائل حل کرنے ہوں گے۔ اس لیے انسان جب اس کے علاج کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے غصے کو اور غصے کے علاج کو دور فرما لیتے ہیں، اور میاں بیوی کے تعلقات اچھا کرنے کے لیے آیت کریمہ یہ پڑھ لیا فرماویں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت تو لمبی ہے، آپ نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا ہوگا، تو سورہ انفال ہے، 10واں پارہ ہے، اور 10ویں پارے میں سورہ انفال ختم ہونے سے 2 رکوع سے پہلے جو تیسری رکوع آتی ہے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ سے پہلے 1 رکوع، پھر اس سے 2 رکوع، اور پھر جو تیسری رکوع آتی ہے تو یہ آخر کی 2 آیتیں ہیں۔ تو 10ویں پارے کے اندر یہ 4تھی رکوع بنتی ہے اور 4تھی رکوع کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو لکھ لیں، پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد کھانے پر اس کو پھونک دیا کریں، یا میٹھی چیز ہو تو جو مشترک طریقے سے کھائی جائے، یہ آیات پڑھ کر اس کھانے کے اوپر پھونک دیا جائے اور اس کو کھا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی محبت پیدا فرمائیں گے اور دور دلوں کو اللہ تعالی قریب کر دیں گے، رنجشیں دور فرمائیں گے۔ تو میں پھر اس آیت کو پڑھ لیتا ہوں۔ اگر آپ قرآن اس وقت اٹھا سکتے ہو تو اس وقت آپ قرآن پاک اٹھا سکتے ہیں اور قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں 10واں پارہ ہے، 4تھی رکوع ہے، سورہ الانفال ہے، اور سورہ الانفال ختم ہونے کے لیے اب 2 رکوعیں باقی ہیں۔ 2 رکوع سے پہلے یہ آخر سے یہ تیسری رکوع ہے اور آخر کی 2 آیتیں ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کر دے وہ جو کچھ کے زمین کے اندر ہے سب کا سب، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر بھی آپ یہ ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ مال ڈھیر سارا بھی خرچ کر دیا جائے تو جو قوم اور جو نیشن آپ کو ملی ان کے دل آپس میں ایسے ٹوٹے ہوئے تھے، ایسے بکھرے ہوئے تھے کہ اگر
کائنات کا سارا خزانہ خرچ کر دیا جائے کہ کسی طریقے سے ان کے دل آپس میں کر دیے جائیں تو وہ خزانہ ختم ہو جاتا، مگر دل ایک نہ ہوتے۔ لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن دیکھا گیا کہ وہ معاشرہ ایک ہو گیا۔ اور معاشرہ کیسے ہوا؟ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہو گئے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے ہو گئے۔ وَالَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے اگرچہ ان کو فقر کیوں نہ ہو۔ ایسی حالت پیدا ہو گئی تو پھر ان پر تو خزانہ خرچ نہیں ہوا، لیکن ان کے دل ایک کیسے ہو گئے؟ یہ ٹوٹے ہوئے دل ایک کیسے ہو گئے؟ یہ بکھرے ہوئے لوگ ایک ساتھ کیسے ہو گئے؟ ایک لڑی میں کیسے ان کو پرویا گیا؟ اور یہ جو جماعتوں میں تقسیم تھے وہ ساری کے ساری جماعتیں ختم ہو گئیں، عداوتیں ختم ہو گئیں، دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ تو عداوت ختم اور دوستی پیدا ہو گئی، رنجشیں ختم، سوچ ایک ہو گئی، لیکن خزانہ تو کچھ نہیں لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ جو محبت آئی ہے اور یہ معاشرہ ایک ہو چکا ہے اور رحماء بینہم جو بنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا تھا اور وظیفے کا ترجمہ ہے۔ آپ جب اس آیت کا ترجمہ سنا اس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں گے اور بریک کے بعد خوابوں کی جو تعبیر جنہوں نے پوچھی ہے اس بہن کے لیے بھی اور آپ کا بھی سوال کا جو تیسرا حصہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد اس کا جواب پیش کریں گے۔ انہی کلمات سے اب آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔